بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مختارات من ادب العرب، الجزء الثانی، قسم النثر۔ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ بیان ہو رہے ہیں، آپ کا سراپا بیان ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلا کہا تھا کہ پیارے نبی علیہ السلام کا نام آتے ہی زبان میں رس گھلنے لگتا ہے۔ اچھی بات کہی کسی عربی شاعر نے، ھذا الحبیب الذی فی مدحہ شرفی، ھذا الحبیب الذی فی مدحہ شرفی، وذکرہ طیب فی مسمعی وفمی، ھذا الحبیب الذی فی مدحہ شرفی، وذکرہ طیب فی مسمعی وفمی، ھذا ابو القاسم المختار من مضری، ھذا ابو القاسم المختار من مضری، ھذا اجل عباد اللہ کلہم، ھذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، ھذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والکرم۔ بڑے مبارک اور بہت ہی درد بھرے، رس بھرے اشعار ہیں۔ بات چل رہی تھی وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بِهَا وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ، جُلَّ ضَحْكِهِ، زیادہ سے زیادہ آپ کا ہنسنا، جلو ضحکہ، جلو زیادہ سے زیادہ، جلو اکثر، معظم، جلو ضحکہ یا ضحکہ، التبسم، مسکراہٹ ہوتی تھی۔ جلو ضحکہ یا ضحکہ التبسم، تبسم کہتے ہیں منہ پہ ایسی مسکراہٹ لانا کہ دیکھنے والا خوش ہو جائے، دیکھنے والے کا دل باغ باغ ہو جائے، دیکھنے والے کے سامنے یہ چہرہ پھول کی طرح کھلتا نظر آئے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ بہن اپنی بہن کے سامنے مسکرائے، چاہے وہ سگی بہن ہو یا ایمانی بہن ہو۔ بھائی اپنے بھائی کے سامنے مسکرائے، چہرے کی مسکراہٹ لا کر ملنا صدقہ ہے۔ چہرے کی مسکراہٹ بتاتی ہے کہ میں تجھ سے خوش ہوں اور تیری بات مجھے اچھی لگ رہی ہے، تجھ سے مل کر میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، تجھ سے مل کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ یہ پیغام ہے تبسم کا، کھلتا ہوا چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ، سلام کرو مسکرا کر، مصافحہ کرو مسکرا کر، بغل گیر ہوں مسکرا کر، ملو مسکرا کر، کوئی چیز دینی ہو مسکرا کر، کسی سے لے رہے ہیں مسکرا کر، باپ سے ملو مسکرا کر،
ماں سے ملو مسکرا کر، بہن بہن سے ملے مسکرا کر، ایک مسکراہٹ سے کتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، روحانی اور جسمانی۔ یہ تجربہ ہے، ایک دفعہ مسکرا دو، تھوڑا سا دل کھول کے، سارے غموم و ہموم کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھو، اگر کسی کو نہیں ہے تجربہ تو کر کے دیکھیں، مسکراؤ، چہرے پہ مسکراہٹ لایا کرو۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دن تک مسکراہٹ نہیں چہرے پہ آتی، لوگ ترستے ہیں دیکھنے کے لیے، بھائی یہ کب ہنسے گی یا ہنسے گا۔ جل ضحکہ التبسم، اب آگے چلیے، یفترو، آپ کے دانت چمکتے تھے، آپ کے دانت چمکتے تھے، عن مثل حب الغمام، عن مثل حب الغمام، جیسا کہ اولا ہوتا ہے، اولا، حب کہتے ہیں دانے کو، غمام، غمام، حب غمام کہتے ہیں اولے کا دانہ، کتنا وائٹ، کتنا سفید، کتنا نرم، کتنا دودھیالا، کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ آپ کے دانت، آپ کے دندان مبارک خوبصورت، چمکدار، بہترین، بالکل سفید اولے کی طرح تھے۔ جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے تھے، اولے کی طرح۔ اولے کی خاصیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، دوسرے بیچ میں دودھ سا نظر آتا ہے، تیسرے ٹھنڈا ہوتا ہے، اور چوتھے نرم ہوتا ہے، اولے کی طرح۔ تشبیہ بھی دی ہے کسی تعریف کرنے والے نے کہ آپ کے دانت اولے کی طرح چمکتے تھے، جیسے اولے کا دانہ ہوتا ہے، نوکیلا چھوٹا سا۔ یفتر عن مثل حب الغمام، یفتر عن مثل حب الغمام، حب الغمام کہتے ہیں اولے کا دانہ۔ اب چلیے آگے، وَكَانَ فَخْمًا، آپ باروب تھے، آپ باوقار تھے، آپ پروقار تھے، فخمن یعنی بڑے سنجیدہ، بڑے پروقار رہتے تھے آپ۔ ایسی حرکتیں نہیں ہوتی تھی جس سے اگلے والے کو عجیب سا لگے۔ آپ اپنی ذات میں باوقار تھے، وَكَانَ فَخْمًا، آپ اپنی ذات مقدسہ میں باوقار تھے، باروب تھے، مفخمن، باروب تھے۔ فخمن اپنی نظر میں بھی باوقار تھے اور دوسرے کی نظر میں بھی باوقار تھے۔ وَكَانَ فَخْمًا مُفَخَّمًا يَتَلَأْلَأُ، چمکتا تھا، يَتَلَأْلَأُ، چمکتا تھا، وَجْهُهُ، آپ کا چہرہ، چمکتا تھا آپ کا چہرہ، تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ، جیسا کہ چاند چمکتا ہے، تَلَأْلُؤَ الْقَمَرِ، جیسا کہ چاند چمکتا ہے، لیلۃ البدر، 14ویں رات کا، کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، جیسا کہ چاند چمکتا ہے 14ویں رات کا۔